السلام علیکم ناظرین، ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، آج 2-3 خبریں ہیں کہ آج صدر پاکستان کا مشترکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا خطاب تھا۔ دوسرا جو ہے، کیا پاکستان امریکہ سے مطالبہ کرے گا کہ جو امریکہ میں پاکستانی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ تیسرا، یوکرین کی جنگ انتہائی خطرناک موڑ میں پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کو بہت سخت نقصان ہو رہا ہے۔ مرزا جیلمی اور بڑبولوں کے درمیان آج کل جنگ شروع ہے زبردست، اس پہ جو ہے نا کچھ تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تو سن ہی لیا ہوگا کہ صدر پاکستان آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا۔ جب صدر خطاب کرنے کے لیے آئے تو پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کے دوران اپوزیشن نے بہت سخت احتجاج کیا اور ہلڑ بازی، نعرے، ایسے نعرے لگائے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے۔ خیر، یہ تو جو ہے نا پاکستان کی روایت ہے کہ یہ بھی ایک ایسے ہی ہے کہ 1 سال کے بعد پارلیمنٹ کے 1 سال کے بعد صدر کا خطاب ہوتا ہے، تو وہ بھی بس سال کی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ہوتا، تو اس میں عمل درآمد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے یہ جو ہے ایک شو لگایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا اور کیا کچھ نعرے لگے۔ اس میں یہی ہے کہ میرا خیال آتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور سختیاں ہوں گی کچھ، اور مزید انہوں نے اپنے لیے سختیاں جو ہے نا بنانے کے لیے یہ نعرے بازی جو ہے شروع کی تھی۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ یوکرین کے حالات بہت ہی جو ہے لگتا ہے کہ یوکرین کی شکست قریب نظر آ رہی ہے۔ آج 2-3 دن سے روس روزانہ یوکرین کے اوپر شدید ڈرون حملے کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 20 سے لے کر 50 ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے یوکرین کے کورس ریجن جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کورس ریجن میں روس نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، تو یوکرین نے وہ اپنے علاقے روس سے واپس کورس کے کچھ علاقے واپس لے لیے تھے، لیکن اب 2-3 دن سے انتہائی شدید قسم کی بمباری ہو رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے 10,000 فوجی گھیرے میں ہے اس وقت، اور اگر وہ اسی طرح ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے گرفتار ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد یوکرین کے اس کورس ریجن پر روس کا قبضہ ہو جائے۔ ایک خبر آ رہی ہے، اسرائیل نے غزہ کی بجلی بند کر دی ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں کچھ بڑے قتل عام کی کچھ قتل عام کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو دھمکا رہا ہے کہ وہ غزہ سے نکل جائیں، لیکن اس وقت جو مصر ہے وہ کچھ آڑے آیا ہوا ہے کہ جی غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے وہاں رہتے ہوئے غزہ کی جو ہے کنسٹرکشن شروع ہونی چاہیے، لیکن ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ان کو کسی اور علاقوں میں جیسے مصر ہے، اردن ہے، اس میں ان کو دھکیل دیا جائے تاکہ دوبارہ اس کی کنسٹرکشن کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور ان پھر مہاجرین کو واپس نہ آنے دیا جائے۔ یہ اس طرح کی کچھ ظلم اور بربریت دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غزہ پر یہ جو بجلی بند کر دی گئی ہے تاکہ نیٹ کا نظام بھی نہ چل سکے اور خبریں بھی باہر نہ جا سکیں،
تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں پاکستان نے جو انتہائی خطرناک دہشت گرد پکڑے تھے اور ان کا جو ایک ماسٹر مائنڈ جو امریکہ کو مطلوب تھا، امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، کیا اس کے بدلے پاکستان جو امریکہ میں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو انڈیا کی امداد کے بدلے پاکستان کو معاشی نقصان پہنچانے میں، امریکہ کی امداد رکوانے میں ملوث ہیں، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک معاشی دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف۔ ایسے پاکستان کیا یہ مطالبہ امریکہ کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے؟ تو یہ ہونا چاہیے، اگر یہ پاکستان مطالبہ کرے اور امریکن گورنمنٹ کو یہ اپنی ڈسک دے۔ جو کچھ دن پہلے رچرڈ گرینل کے تھرو پاکستان کے خلاف بل پیش کروانے میں ملوث تھے، اور یہ بل کن لوگوں نے بنا کر رچرڈ گرینل کو دیا تھا، اور یہ لوگ ہر روز پاکستان کے اداروں کے خلاف عرضہ رسائی کرتے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے مطالبہ کرے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے جو جھوٹی خبروں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور انڈین ایجنسیوں کے اہلکار بنے ہوئے ہیں۔ لہذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے یہ مطالبہ کرے۔ امید ہے کہ امریکہ اس وقت جو پاکستان نے ان کے کہنے پر یہ اتنی بڑے دہشت گرد پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ جو ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان کے حوالے کر دے۔ دوسری ایک خبر آ رہی ہے آج کل، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے ایک مرزا جیلمی اور کچھ بڑولوں کے درمیان۔ مرزا جیلمی کو تو اس کا فائدہ ہے کہ وہ تو صاف ظاہر ہے، وہ تو بیچارہ یوٹیوبر عالم ہے، تو اس کا تو سارا نظام ہی یوٹیوب پہ چلتا ہے، تاکہ وہ اگر اس قسم کی کوئی شوشہ چھوڑے تو وہ اس کو تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ باقی جو 3-4 بڑبولے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان بڑبولوں اور اس مرزا جیلمی کے درمیان جنگ بڑی شدید ہے، لیکن مرزا جیلمی تو خوش ہے کیونکہ اس کے تو سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، اور بڑبولے جو ہے نا وہ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر اس نے میرا خیال آتا ہے عمران خان کے خلاف کچھ بیان دیے مرزا جیلمی نے، تو دوسرے بڑبولے جو ہے وہ جو ہے آج کل بڑے سخت گرم ہیں اس کے اوپر، مرزا جیلمی کے اوپر۔ تو ایک بڑی شاندار جنگ لگی ہوئی ہے یوٹیوب پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب بڑبولے جیتے ہیں یا مرزا جیلمی۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی جو ہے نا لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں بڑی اچھی چیز ہے۔ تو آگے ناظرین میں 2-3 نیکسٹ ویڈیو ڈالوں گا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک تجویز دینی ہے، بلکہ کوئی بھی صوبہ یہ کام کر سکتا ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی تجویز ہے، اگر وہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اگر اس کو اڈاپٹ کرے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک اچھی ریپیوٹ بن سکتی ہے اپنے صوبے میں، کیونکہ لوگ زیادہ تر بس خبریں دینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ایک کے خلاف خبر دے دو دوسرے کے خلاف۔ اگر یہ 2-3 کام اگر صرف وزیر اعلیٰ کر لے تو میرا خیال آتا ہے وہ نیکسٹ ریفرینڈم میں ریفرینڈم کرا لے۔ سروے تو ویسے ہی جو ہے نا ایک کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ
کئی دفعہ سروے میں تو کچھ پارٹی کے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ دوسری پارٹی کے، اس میں تو صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ جو میں تجویز کر رہا ہوں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو 2-3 ماہ میں اگر اس پہ ریفرینڈم ہو تو اس میں جو بھی وزیر اعلیٰ یہ کام کرے، اس طرح کے غریبوں کو تو سستی چیزیں چاہیے اور ان پہ جو ہے نا نظر رکھنے کی، صرف نظر رکھنے کی چیز ہے۔ اگر اس پہ کام کر لیا جائے تو میرا تو خیال کہتا ہے کہ راتوں رات اس بندے کی ریفرینڈم میں اگر وہ کرائے تو ووٹ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ حاضرین، دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔